السلام علیکم. میرے چینل اسٹوری وش شامین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں جو کوئی جہاں کہیں سے بھی مجھے سن رہا ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہو. آج کی ایک اور اسکیری اینڈ ہورر اسٹوری جس کا نام بند کتاب ہے، یہ یقیناً آپ کو ایک امیجن میں لے جائے گی. رات کے سناٹے اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں لالٹین کو ایک مضبوط درخت کی ٹہنی سے لٹکانے کے بعد 4 افراد کھڈا کھودنے میں لگے تھے. کھدائی بہت تیزی سے چل رہی تھی. ہوائیں ایسے چل رہی تھیں جیسے وہ بے چین ہوں. اچانک ان ہواؤں کے شور میں کسی نسوانی رونے کی آواز نے سب کو کام روکنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ جھٹ سے چاروں اکٹھا ہو کر اسی درخت کی جانب جا کھڑے ہوئے اور اس آواز کا تعقب کرنے لگے اپنی نظروں سے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اچانک وہ تیز رونے والی آواز ہنسی میں بدل گئی تھی. وہ اتنی زور زور سے ہنس رہی تھی کہ چاروں نے اپنے اپنے کان دبا لیے تھے ہاتھوں سے. دور سے آتی گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ان چاروں کو چونکا دیا. لگتا ہے مادھو آ گیا ہے. اتنے میں وہ آواز بھی غائب ہو گئی تھی جو مسلسل بین کر رہی تھی. کوہرے کی دودھیا روشنی میں دھند کی چادر کو چیرتے ہوئے وہ 2 گھوڑے اور مادھو سب سر پر آن پہنچے تھے. مادھو نے بگھی میں سے چھلانگ لگائی. پیرو گھوڑے کی لگام اس درخت سے باندھے. پورے راستے ان کو چابک مارتے ہوئے لایا ہوں. پیرو اور رام نے مادھو کے دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ لیں لیکن گھوڑے مسلسل بھدک رہے تھے. گھوڑے باندھ لینے کے بعد اب تابوت کو پانچوں کے پانچوں نے گھسیٹا اور اسے کھڈے کی جانب لے جانے لگے جہاں تک کہ وہ تابوت منو مٹی نیچے دفن کر دیا گیا. ہواؤں کا شور تھم گیا. نسوانی بینڈ رک گیا. مادھو نے گھوڑے کی لگام کھولی اور چاروں کو ان کی اجرت دی. اب یہ جگہ چھوڑ جاؤ اور اب کبھی یہاں نظر نہ آنا. بھلے چاہے مرو یا جیو، یہ راز تم چاروں کے ساتھ دفن ہو جانا چاہیے. لیکن سنو پیرو، میں نے اگر بھولے سے بھی اس حصے یا ٹکڑے میں تم چاروں کو دیکھا تو اپنی موت کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے. یاد رکھنا. جو حکم آپ کا مالک، ہم تو بس آپ کے حکم کے غلام ہیں. ہمیں کیا پتا آپ نے اس تابوت میں کیا چھپایا ہے، لیکن ہم بس یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام کی اجرت مل گئی. یہ کہتے ہی وہ چاروں الگ الگ دشاؤں میں نکل گئے تھے اور جبکہ مادھو ان بدکتے ہوئے گھوڑوں نے اب بدکنا ہوا چھوڑ دیا تھا، ان کو لے کر اپنے ساتھ ان چاروں کے جانے کے بعد مادھو نے اب اپنی گھوڑوں کی لگام اپنی حویلی کی جانب کر دی تھی. گھوڑوں کی ٹخ ٹخ نے ماحول کو بے انتہا خوفناک بنا رکھا تھا. اتنی سردی میں بھی مادھو کے ماتھے سے پسینے بہہ رہے تھے. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. گھبراہٹ میں پورا جنگل اور کچے کا راستہ پار کرتے ہوئے اپنی حویلی کے باہر گھوڑا گاڑی کھڑی کی اور حویلی کے چوکیدار سے کہا کہ انہیں استبل میں لے جائے اور کل صبح ہوتے ہی میں پھر باقی معاملات دیکھ لوں گا. یہ کہتے ہوئے مادھو اپنے کمرے کی جانب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس بڑی سی حویلی میں دالانوں کو پار کرتے ہوئے اپنے بڑے سے سجے ہوئے کمرے میں جا لیٹا. دوپہر کے کوئی لگ بھگ 12 بجے تھے جب چندر دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا. مادھو باہر آؤ. گاؤں والے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں، بہت اشتعال میں ہیں. ان کو روکنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے. مادھو جلدی سے نیچے آؤ. چندر، جو کہ مادھو کا بہت زیادہ خفیہ ہمراز تھا، وہ ہر راز سے واقف تھا لیکن اس تابوت کے راز کو تو چندر بھی نہیں جانتا تھا.
चंदर बड़े भाई का बेटा जबकि माधव छोटे भाई का बेटा था। इस हवेली ने कभी बंटवारा न किया था क्योंकि चंदर ने शादी ही न की और माधव ने शादी की तो उसे औलाद ही न हुई। इत्तेफाक इतने सारे नौकर चाकरों में ये 3 जाने अकेली थीं। माधव ने बेजारियत से आज आंख खोली, बराबर में देखा तो अपनी बेगम को ना पाया और कहने लगा, शांति, तुम्हें तो शांति मिल ही गई होगी। ये कहकर माधव ने एक कराहट अपने चेहरे पर भरी और तैयार होकर अब नीचे आ गया। हवेली के बहुत बड़े अहाते में पूरा गांव मानो सिमट आया था। माधव चौधरी, अब बताओ क्या सोचा है तुमने? बच्चे जो इस कदर गायब हो गए हैं हमारे पूरे गांव से, वो कहाँ गए? जिन माँओं की गोदें उजड़ गईं, वो माएँ बेकरार हैं अपने बच्चों के खूनी को जानने के लिए। कौन है खूनी इस गांव में जिसने खून का तांडव रचा? सबसे बड़ी बात ये कि वो लाशें बिना गर्दन के पाई जाती। पहचानना मुहाल होता, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को पहचान लेती है। उन बच्चों के सर कहाँ गए? यही सवाल उठाया जा रहा था मुसलसल 1 हफ्ते से और माधव इसी खोज में लगा था। बिलाखिर माधव मामले की खोज तक पहुंच गया और उसने वो राज उस अंधेरी गहरी तारीक रात के सन्नाटे में दफन कर दिया और उन चारों को उनकी उजरत देकर रुखसत कर दिया। माधव ने पूरे गांव वालों में एक ही आवाज़ लगाई कि अगर आज के बाद कोई भी बच्चा कत्ल हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना, मैं इससे बड़ी बात नहीं जानता। और ये कहकर माधव लौट गया। चंदर, जो कि माधव के चेहरे को बगौर देख रहा था, वो समझ ही ना सका कि मामला क्या है। सारे गांव वाले एक एक करके उठ के अब अपने घरों को लौट गए और चंदर भी तेज तेज कदमों से माधव के पीछे पीछे आ गया। माधव, जो कि अब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहा था। क्या हुआ माधव? शांति भाभी नजर नहीं आ रही? वो अपने घर लौट चुकी है चंदर, और मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। उसने मेरा जीना मरना हराम कर दिया है। हर वक्त बच्चा बच्चा बच्चे की रट लगा के रखती है। मैंने उसको आज़ादी दे दी। ये कहकर चंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। पहले ही इस घर में बच्चों की किलकारी की कमी थी कि अब तूने एक औरत की आवाज़ भी छीन ली। ये कहकर चंदर भी गुस्से से टेबल छोड़ गया। कुछ ही सालों में माधव को ऐसा गम लगा कि वो इस दुनिया से गुजर गया। चंदर का क्या हुआ कुछ पता नहीं। यूं ही सालों बीत गए और वो हवेली खंडर की शक्ल इख्तियार कर गई। आज भी गांव में जब बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो किसी रोने की आवाज़ से पूरा गांव दहल जाता है। और वो रोने की आवाज़ एक नस्वानी आवाज़ होती है। कोई ये बात नहीं जानता कि वो नस्वानी आवाज़ किसकी है, लेकिन एक रोज़ कुछ डाकू जो करीब ही के गांव से कुछ रकम लूटकर उस जगह जा पहुंचे थे जहां वो दरख्त था। और वो डाकू जो सो रहे थे ये एकदम बेजार हो गए। ज़लज़ला आ गया यहाँ पर, जल्दी खड़े हो, ज़मीन हिल रही है, ज़लज़ला आ गया। हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही थीं। सारे डाकू डर गए और एक दूसरे से लिपट गए। यार, ये इतनी ज़मीन क्यों कांप रही है? थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि दरख्त के नीचे एक लंबी दरार पड़ गई और दरार के अंदर से एक दूधिया रोशनी सी दिखाई देने लगी। उन छेओं की आंखें लालच में खीरा हो गईं। उन्हें लगा कि ज़मीन के नीचे कोई खजाना दफन है जो ज़मीन के हिलने से खुल गया है। वो 6 के 6 आपस में एक दूसरे को लालच भरी नज़रों से देखने लगे। जल्दी करो, जल्दी देखो तो ज़रा, ये कोई संदूक है। उन्होंने उस संदूक को आसानी बाहर निकाल लिया था। अरे, इसके ऊपर तो इतना मोटा ताला लगा है और वो भी अजीब सी नक्शकारी हुई है इसके ऊपर। क्या किया जाए? क्या करना है?
فیر مارو، تالا خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تالا توڑتے ہی، صندوق کا دروازہ کھولتے ہی، اب 6 کے 6 اپنی ٹارچیں لے کر جیسے ہی صندوق پہ جھانکے تو ان کی ناک کے نتنوں سے اتنی گندی بدبو ٹکرائی کہ پیچھے گر گئے، تھو تھو کرنے لگے۔ ان کے حلقوں کے اندر وہ بدبو گھس گئی تھی۔ وہ بری طرح کہہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا گندگی اور بدبو کھود ڈالی، نہ جانے کس کی لاش سڑ رہی ہے، کس کا راز یہاں دفن ہے۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ تیز تیز ہوائیں چلنے لگی۔ چلو یہاں سے بھاگتے ہیں، ہمارا یہاں کوئی کام نہیں۔ 6 کے 6 لوگوں نے اپنی گنیں اٹھائی اور وہاں سے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ ایک ایک کر کے سب مارے گئے، ان کی لاشوں کا ٹھکانہ بھی نہ چھوڑا تھا، ان کو ہڈی سمیت کھا لیا گیا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں سب بہت جشن منا رہے تھے کیونکہ ہولی سر پر آ رہی تھی، اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ رات ہوتے ہی اچانک گاؤں میں بارش شروع ہو گئی۔ رادھا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اچانک اس کا دروازہ بجا۔ کون ہے؟ پھر دروازہ بجا۔ ارے کون ہے؟ رادھا جو بیچاری کچھ ہی سمے پہلے بیوہ ہوئی تھی، وہ اٹھی اور دروازے کے جانب بڑھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا بچہ چاہیے، ملے گا کیا؟ رادھا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور کہنے لگی، لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ مجھ سے میرا ہی بچہ مانگ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے تیز تیز قدم آگے بڑھائے اور دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ وہ لڑکی پھر دروازہ بجانے لگی کہ میں بہت عزت سے کہہ رہی ہوں، اپنا بچہ مجھے دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اور اگر تم نے مجھے اپنا بچہ نہ دیا تو تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ عورت رادھا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ایک دم چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، یہ نہ جانے کون ڈائن میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچا لو۔ اتنی ہی دیر میں اس لڑکی کی درد بھری آواز پھر آئی، دیکھو میں تمہارا بچہ دیکھ کے چلی جاؤں گی، دروازہ کھول دو۔